بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 44 ہے، جس کا عنوان ہے باب من مات علی التوحید دخل الجنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر گفتگو کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب کلاہما عن اسماعیل بن ابراہیم قال ابو بکر حدثنا ابن علیۃ عن خالد قال حدثنا الولید بن مسلم عن حمران عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حسب عادت سب سے پہلے ہم اس حدیث کی سند کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کی سند ہے جس میں 7 رجال ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ الحافظ، ان کا قریب میں ہی ذکر گزرا ہے۔ دوسرے راوی ہیں زہیر ابن حرب بن شداد ابو خیثمہ، یہ بھی ثقۃ ثبت، ثقہ راوی ہیں۔ تیسرے ہیں اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ الاسدی، یہ بھی ثقۃ ثبت حافظ۔ اور چوتھے راوی ہیں خالد بن مہران، جو الحذاء کے نام سے معروف تھے، اور فرمایا کہ ثقۃ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ یہاں تنبیہ میں ذکر فرما رہے ہیں کہ خالد بن مہران کے نام سے ایک ہی راوی ہیں۔ پانچویں راوی ہے الولید بن مسلم بن شہاب التمیمی العنبری رحمہ اللہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ تنبیہ میں فرما رہے ہیں کہ ولید بن مسلم کے نام کے 2 راوی ہیں، ایک تو یہی ابن شہاب اور دوسرے ولید بن مسلم الدمشقی الثقہ، یہ دوسرے ولید بن مسلم راوی ہیں جن کا تذکرہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ والی حدیث کے اندر عنقریب آئے گا۔ چھٹے راوی ہیں حمران بن ابان رحمہ اللہ، ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو پایا ہے، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما سے روایت بھی کی ہے۔ اور راویوں میں سے کتب 6 میں حمران نام کے 3 راویوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہی حمران بن ابان ہے، دوسرے حمران بن اعین الکوفی ہیں لیکن یہ ضعیف راوی ہیں، اور تیسرے ہیں حمران مولا العبلات، یہ مقبول ہیں اور طبقہ ثالثہ میں سے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک کے آخری راوی صحابی رسول خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کا تذکرہ یہاں موجود ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ولد بعد الفیل ب6 سنین علی الصحیح، کہ عام الفیل سے 6 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، گویا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت رقیہ سے ان کا نکاح کیا، اور جب وہ ایام بدر میں وفات پا گئیں تو اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب دیا گیا۔ اور اسی طرح مختلف احادیث کے اندر ان کو جنت کی خوشخبری آپ علیہ السلام نے دی، اور جنت کا وعدہ کیا، اور شہادت کی بھی گواہی دی، اور بیت رضوان کا تذکرہ بھی یہاں آ رہا ہے۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی عمدگی اس سند کی یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ دوسری عمدگی یہ ہے کہ اس کے رجال سیاہ 6 کے رجال ہیں، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 اساتذہ کرام کے۔ تیسری عمدگی اس میں یہ ہے کہ اس میں بصرہ کے محدثین کا تسلسل ہے، سوائے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے 2 اساتذہ کرام کے، کہ پہلے کوفی ہیں، دوسرے نسائی ہیں۔ اور اسی طرح جو صحابی ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، وہ مدنی ہیں۔ اور ایک اور عمدگی اور خوبی اس سند کی یہ ہے کہ اس میں تحدیث بھی ہے، حدثنا والے الفاظ بھی ہیں، عنعنہ بھی ہے، اور یہ دونوں اتصال کے صیغے ہیں۔ اور 5ویں خوبی اور عمدگی اس سند کی یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قال ابو بکر حدثنا ابن علیہ،
اس کی صراحت کی اور وضاحت کی، حالانکہ ان کے دوسرے استاد ابن علیہ رحمہ اللہ کا نام ذکر کرتے ہیں، اور نام کیا تھا؟ اسماعیل بن ابراہیم۔ تو ایک استاد صاحب نے اسماعیل بن ابراہیم ذکر کیا اور دوسرے استاد صاحب نے ابن علیہ کہا۔ دونوں ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، یہ ان کی کنیت ہے اور یہ ان کا نام ہے، لیکن یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کمال احتیاط ہے کہ اپنے اساتذہ کرام سے جو الفاظ ان کو ملے ہیں ان الفاظ میں بھی رد و بدل نہیں کیا، جیسے ان کی تحمیل کی، یعنی ان الفاظ کو اپنے اساتذہ کرام سے لیا، ویسے ہی من و عن بغیر تبدیلی کے آگے پہنچا دیا، اگرچہ اس تبدیلی سے معنی میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی حرج اور فرق واقع نہیں ہوتا۔ یہاں ایک تنبیہ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابن علیہ کا لفظ پیچھے گزرا ہے، تو علیہ اسماعیل رحمہ اللہ کی والدہ کا نام تھا، اور اسماعیل رحمہ اللہ ناپسند کرتے تھے کہ ان کو ابن علیہ کے لفظ سے پکارا جائے، لیکن علماء اس لفظ سے ان کے مشہور ہو جانے کی وجہ سے مجبوراً اس کنیت کو ذکر کرتے ہیں، اور محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصل میں کسی نام سے کسی کو پکارنے سے تب منع کیا جاتا ہے جب اس میں تنقیص مقصود ہو، اور چونکہ محدثین کی ابن علیہ کہنے سے تنقیص مقصود نہیں بلکہ ان کی تعیین مقصود ہے اور تعریف مقصود ہے، لہذا اس طرح ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَذِكْرُهُ بِالْوَصْفِ أَوْ بِاللَّقَبِ أَوْ حِرْفَةٍ لَا بَأْسَ إِن لَّمْ يَعِبْ، تو وصف سے ذکر کریں یا لقب سے ذکر کریں یا پیشے سے ذکر کریں کوئی حرج نہیں، جبکہ عیب لگانا یا کسی کو معیوب سمجھنا یہ مطلوب اور مقصود نہ ہو۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات شارح نے ذکر کی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے اس سند کو بیان کیا ہے، اور وہ یوں فرماتے ہیں کہ حدثنا اسماعیل الذی یقال له ابن علیہ۔ اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو شیخ کے ایسا نام لینے سے بری بھی کر لیا جس کو شیخ ناپسند کرتے تھے، لیکن جب ایک مجبوری تھی ابن علیہ کہنے کی کیونکہ لوگ اسی لفظ سے ان کو پہچانتے تھے، تو اس لفظ کے ساتھ ان کا تعارف بھی کروا دیا۔ یہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی سمجھداری اور کمال ادب، اور آگے فرماتے ہیں کہ شاگرد کو اسی طرح کرنا چاہیے کہ وہ اپنے استاد اور اپنے شیخ کی تعظیم بھی بجا لائے، اور جن القاب اور الفاظ سے استاد صاحب دور بھاگتے ہیں یا ان کو ناپسند کرتے ہیں ان سے بھی بچے۔ جب شاگرد اپنے استاد صاحب سے ایسا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے علم میں اسی طرح برکتیں ڈالے گا جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ اور ایک اور خوبی اس سند کی ہے کہ اس میں 3 تابعین ہیں، ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، جیسے خالد، ولید اور حمران، یہ 3 تابعین ہیں۔ اور اس میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں الحذاء اس نام کے جو محدث ہیں یہ خالد رحمہ اللہ کا لقب ہے، اور اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ حذاء نہیں تھے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو حذاء کہہ دیا گیا۔ ایک اور خوبی اس سند کی یہ ہے کہ اس میں صحابی رسول خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی وہ ہیں، اور بہت سارے مناقب ان کے ہیں جیسے کہ ان کے مناقب ابھی گزر چکے ہیں۔ اب یہاں سند سے متعلق چند مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر نہیں کرتے۔ اور کن کن کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا اس سند کے ساتھ، جیسے کہ پہلے بھی اس سند کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس باب میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں، عبد ابن حمید اور ابو عوانہ نے اور ابو نعیم اور ابن خزیمہ، ان تمام حضرات نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ ابھی باب سابق میں یہ معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر موت کے وقت ایمان لے آئے تو وہ شخص عند اللہ و عند الناس مومن سمجھا جائے گا۔ لہذا جب کفر اور ایمان پر جنت اور دوزخ کی تقسیم ہے تو مومن خواہ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو اس کا ابدی مستقر جنت ہی رہے گا، اور کافر خواہ کتنے ہی اچھے اچھے کام کیوں نہ کر لے اس کا ابدی مستقر دوزخ ہی رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممات جو اس حالت میں مرا کہ وہو یعلم، کہ اسے یقین ہو، علم سے علم یقینی اور عقد جازم مراد ہے، صرف قلبی معرفت کافی نہیں ہے، اور عقد جازم انقیاد ظاہری
اور تسلیم باطنی کو مستلزم ہے۔ انقیاد ظاہری یعنی کہ ظاہری تابعداری اور تسلیم باطنی یعنی دل کی تصدیق۔ لہذا عقد جازم کا عقیدہ رکھنے کے بعد اگر کسی شخص کو زبانی اقرار کا وقت نہیں ملا یا وقت ملا ہے مگر فوراً زبان سے اقرار نہ کیا، یا زبانی اقرار کا اس کو علم نہیں تھا، یا زبانی اقرار پر قادر نہیں تھا، یا کسی نے ان سے زبانی اقرار کا مطالبہ نہیں کیا اور یہ شخص پہلے مر گیا، تو ان تمام صورتوں میں کوئی حرج نہیں کہ اس نے اقرار نہیں کیا۔ یہی عقد جازم ایمان کے لیے کافی ہے، یہ شخص جنتی ہے، یعلم کا یہی مطلب ہے۔ یہاں سے ہم حدیث پاک کا مطلب سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی معصیت اور گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لہذا وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ اس حدیث پاک کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد گناہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب ایمان کے بعد کبیرہ گناہ کر لے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، اور نہ اس کو مومن کہیں گے کیونکہ وہ مومن نہیں رہا، اور نہ ہی اس کو کافر کہیں گے بلکہ اس کو فاسق کہیں گے۔ یہی ہے منزلۃ بین المنزلتین، ایک اور مرتبہ وہ ثابت کرتے ہیں۔ اب ان سب کے مقابلے میں اشاعرہ یعنی اہل سنت وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایمان کے بعد گناہ کر لے تو وہ مومن ہی رہتا ہے، وہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ فرمائے اور عذاب دے تو کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں یہی تو پتہ چل رہا ہے کہ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جبکہ اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، لہذا یہ حدیث پاک خوارج کے خلاف بھی دلیل ہے اور معتزلہ کے اوپر بھی حجت ہے۔ البتہ مرجیہ یہ جو کہتے ہیں کہ بہر صورت بندہ جنت میں ہی جائے گا، چاہے وہ صغیرہ گناہ کر کے مرا ہو چاہے کبیرہ کر کے بغیر توبہ کے وفات پائی ہو، وہ سیدھا جنت میں ہی جائے گا، اور وہ اس کے ظاہر سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث پاک سے مراد وہی افراد ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں یا پھر شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے نکال لیا جائے، تو وہ حالت مراد ہے اور پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو گویا کہ حدیث پاک میں جو آ رہا ہے کہ دخل الجنہ، تو اس کی مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ تعویل کرنا ضروری ہے کیونکہ دیگر بہت ساری روایات میں گنہگاروں کے عذاب کے بارے میں آتا ہے۔ اب اگر اس حدیث پاک کی تعویل نہیں کی جائے گی تو پھر نصوص شرعیہ آپس میں ٹکرائیں گی، اور کبھی بھی نصوص شرعیہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، لہذا اس حدیث پاک میں ہم تعویل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس سے مراد وہی شخص ہے کہ جس کو یا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یا پھر وہ اپنی سزا جہنم میں بھگت چکا ہو۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، زبان سے شہادتین کو بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی اسی حدیث پاک سے حجت اور دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو یعلم علم کا تعلق اور یقین کا تعلق تو دل سے ہے، تو لہذا شہادتین کا زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے معرفت کے ساتھ ساتھ زبان سے شہادتین کا کہنا بھی ضروری ہے۔ کوئی ایک چیز نفع نہیں دے گی، یعنی صرف تصدیق قلبی بغیر شہادتین کی زبان سے کہے یا صرف شہادتین کا زبان سے کہنا اور دل سے تصدیق نہ کرنا، اکیلی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ دونوں اکٹھی نہ ہو جائیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی شکل ہو کہ دل میں معرفت تو اس کو حاصل ہے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ زبان سے اقرار نہیں کر پا رہا، تو اس سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا اور اس کے زبان سے اقرار کیے بغیر بھی وہ شخص مومن کہلائے گا اور جنتی ہوگا، اور جو زبان سے کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے کہنا زبان سے ضروری ہوگا۔ کیونکہ دیگر روایات کو آپ دیکھیں نا
تو ایک اور روایت میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہاں زبان سے اقرار والی بات بھی آ گئی. اسی طرح من شہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، یہاں زبان کے الفاظ کا تذکرہ بھی آ گیا، تو اقرار باللسان والی بات آ گئی. اور اسی طرح مستقینا بہا قلبہ، تو یہاں تصدیق بالقلب آ گیا. اسی طرح غیر شاک فیہما، یہ بھی تصدیق بالقلب ہے. تو دونوں چیزوں کا مجموعہ ایمان بنتا ہے. فبی قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء عن الولید ابی بشر قال سمعت حمران يقول سمعت عثمان رضی اللہ عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مثلہ سواء. اس سند سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بالکل یہی روایت نقل کرتے ہیں جو گزر گئی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ذکر کرنے سے عنعنہ کو ختم کر دیا جو پہلی سند میں تھا. اس اسناد کے رجال بھی 6 ہیں، 2 حضرات کے علاوہ 4 کا تذکرہ سابقہ سلائیڈز کے اندر گزر چکا ہے. ایک تو ہے محمد بن ابی بکر المقدمی، یہ محمد بن ابی بکر بن علی بن عطا بن مقدم الثقفی رحمہ اللہ ہے، یہ بھی ثقہ راوی ہیں. یہ ان کے اساتذہ کرام کا تذکرہ ہے اور یہ ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے. اور دوسرے راوی ہیں بشر بن مفضل بن لاحق الرقاشی رحمہ اللہ، یہ بھی ثقۃ ثبت عابد ثقہ راوی ہیں. یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے. ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں. یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کو بھی حل کریں. ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.